لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومن يكظم الغيظ يعوضه الله او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا فرمایا ہے دین اسلام، یہ ایک اعتدال والا دین ہے، یہ بہت ہی معتدل دین ہے، اور یہ امت بھی ایک معتدل امت ہے۔ اس امت کو امت وسط کہا جاتا ہے، یعنی معتدل امت ہے، اور ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمات لے کر کے آئے، جو اخلاق اور جو کردار لے کر کے آئے، وہ بھی اعتدال والا ہے۔ دوسری امتیں اور دوسری قوموں میں جو چیزیں تھیں اس سے بڑی مختلف یہ امت ہے، اور اس امت کی تعلیمات میں بڑا اعتدال ہے۔ آج ہماری قوم جو ہے، امت مسلمہ جو ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کہہ لیجیے جذباتیت پائی جاتی ہے۔ یہ جو قوم ہے نا، جذبات کے اندر ڈوبی رہتی ہے، خاص طور سے جو ہمارے نوجوان ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو اس جوانی کے عمر میں ہیں جس میں انسان کے اندر جوش ہوتا ہے، تو ان کے اندر جذباتیت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے دین نے جذباتیت کو روک کر کے اعتدال پر لانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو دین ہے اور جو ہمارے صحابہ تھے، اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی ہی تربیت کی تھی۔ مکے کی جو زندگی ہے وہ اسی تربیت میں ہے کہ غصے کو، جذبات کو دبا کر کے رکھا جائے، اور جب تک حالات کا تقاضا نہ ہو ان جذبات کا اظہار نہ کیا جائے۔ جذبات تو انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن ان جذبات کا استعمال نہ ہو، ان جذبات کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے، بلکہ موقع کا انتظار کیا جائے، حالات کے تقاضوں کو سمجھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر مسئلے میں ہم جوش میں آ جائیں، جذبات میں آ جائیں، جس کے نتیجے میں پوری قوم کا نقصان ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں تھے، آپ خود بھی بہت احتیاط کرتے تھے، اور صحابہ بھی بڑا احتیاط کرتے تھے۔ یہاں تک کوشش کرتے تھے کہ کوئی بیچارہ اجنبی ہے، پردیسی ہے، وہ اگر آیا ہے اس نیت سے کہ اللہ کے وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ کے وسلم سے ملنا چاہتا ہے، دین کی بات سننا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی بڑا خفیہ رکھتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے مکے میں، ان کو اللہ کے وسلم سے ملاقات کرنی تھی، کوئی راستہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ملاقات کریں، اور کوئی بتانے کو بھی تیار نہیں تھا، حالات اتنے نازک تھے، بڑے مشکل تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ مسافر سمجھ کے ان کو اپنے پاس رکھا، لے گئے، کوئی بات چیت نہیں، پوچھا نہیں کہ آنے کا مقصد کیا ہے، اور ایسے ہی چلتا رہا۔ تیسرے دن جا کر کے ان سے پوچھا کہ بھائی تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے۔ تو چونکہ اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پر تھے جہاں سب کو اطلاع نہیں ہوتی تھی کہ آپ کہاں پر ہیں، حالات مشکل تھے، تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ ساتھ آؤ، اور چلتے رہنا، کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو میں رک جاؤں گا یا پیشاب کا بہانہ بنا لوں گا، لیکن تم جو ہے نا ایسا مت ظاہر کرنا کہ تم میرے ساتھ چل رہے، حالات کا تقاضا۔ اور پھر اس طرح سے لے جا کر کے انہوں نے خفیہ طور پر اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرائی۔ تو صحابہ حالات کی نزاکت کو، ماحول کو، اس کو دیکھ کر کے چلتے تھے، اور یہی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ بعض صحابہ بڑے جذباتی تھے،
لیکن علیہ السلام ان کو روک دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے. وہ نہیں مانتے تھے، چلے جاتے تھے اور کعبے میں جا کر کے زور سے نعرہ تکبیر بلند کر دیتے تھے اور کلمہ شہادت پڑھ دیتے تھے. بڑی پٹائیاں ہوتی تھیں، بڑا مار کھاتے تھے. بہت سے صحابہ آپ دیکھیں، حضرت ابو ذر غفاری کتنا، وہ اتنے مانتے نہیں تھے. ان کو پٹائی ہوئی، مارنے لگے مشرکین، وہ کعبے میں جا کے انہوں نے پڑھا کلمہ. تو ان کو بچایا اور کہا کہ بھائی ان کو مارو گے تو یہ قبیلہ غفار کے آدمی ہیں اور وہیں سے تم کو سفر کر کے شام تجارت کے لیے جانا ہے. اگر ان کو کچھ ہو گیا تو راستے میں تم بھی نہیں جا پاؤ گے. تو مشرکین رک گئے کہ نہیں، یہ تو خطرہ ہو جائے گا، ہمارا راستہ بند ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ہے مشکل حالات رہے مکے میں، اور اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی کہ ان کے جذبات پر ہے نا. اور یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، انسان اپنے جذبات پر، اپنے جوش پر، اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو بڑا طاقتور انسان بن جائے گا. اور وہ قوم بڑی طاقتور ہو جائے گی جو اپنے جذبات پر قابو کر لے. آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو انہی جذبات کو بھڑکا کر کے مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں. ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہیں. وہ ایسے بیانات دیں گے، ایسی باتیں کہیں گے میڈیا میں آ کر کے، اور اسٹیجوں سے ایسے نعرے لگائیں گے کہ نوجوان جوش میں آ جائیں گے. اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود تو وہ سیکورٹی میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ پوری حفاظت ہے، پوری سپورٹ ہے حکومت کی، ان کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا نقصان ہوگا، پوری قوم کا نقصان ہوگا، جانوں کا نقصان ہوگا، مالوں کا نقصان ہوگا، ہے نا. کتنا نقصان ہوگا. پھر اس کے بعد وہ نیتا یا وہ جو لیڈر بنے پھرتے ہیں وہ کیا کریں گے؟ ایک بیان پھر دے دیں گے آپ کی ہمدردی میں، آپ پھر خوش ہو جائیں گے. ان کا کوئی نقصان نہیں ہونا ہے. لیکن وہ قوم کا استعمال کرتے ہیں، قوم کی جذبات کا استعمال کرتے ہیں. تو بڑے نازک دور سے یہ ہمارا ملک گزر رہا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں. ان حالات میں مسلمانوں کو مکی زندگی کو سامنے رکھنا چاہیے، صلح حدیبیہ کو سامنے رکھنا چاہیے. اور جو مدینے کی شروع کی زندگی ہے اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ ہجرت کر کے گئے تو آپ مدینے کی بھی حالات دیکھیں، کتنے مشکل حالات تھے. چاروں طرف سے یہودیوں کی آبادی تھی جو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ گئے اور بڑی حکمت سے آپ نے کام کیا. سارے جتنے یہودی تھے، پڑوسی تھے، جتنے لیڈر تھے، سب سے دوستیاں کی، سب سے ملاقاتیں کی. ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ان کو صلح کی دعوت دی کہ آپ آئیے، ہمارے پڑوسی ہیں، آپ ہمارے بغل میں رہتے ہیں، آپ ہمارے قریب کے ہیں. ہم سب مل کر کے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جو آپ کا دشمن وہ ہمارا دشمن، جو آپ سے لڑے گا ہم اس سے لڑیں گے، ہم ایک دوسرے کی اچھے کاموں میں مدد کریں گے. اس پر معاہدہ کر لیں. تو اللہ علیہ وسلم نے شروع کی زندگی میں اسی حکمت سے کام لیا، جس کے نتیجے میں مسلمان طاقتور ہوئے، مضبوط ہوئے، اور پھر پوری حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی. لیکن اگر شروع میں جاتے ہی وہی ہوتا، جذبات سے کام لیا جاتا، تو کیا نتیجہ ہوتا؟ تو ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، ابھی دیکھیں دلی میں جو ماحول چل رہا ہے یا پورے ملک میں چل رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے. جو ہو رہا ہے ہونے دیں، لیکن مسلمانوں کو ان چیزوں میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، پیچھے سے سپورٹ کریں. یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی چیز میں بھی فرنٹ پہ جائیں. جہاں فرنٹ پہ آپ گئے تو پوری چیز کا ہی نقصان ہو جائے گا، آپ کے نام پہ سارا کام ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ یہی ماحول بنایا جاتا ہے. اور مسلم نوجوان بڑے جوش میں ہوتے ہیں، ان کے بیانات سن لیجئے، ان کی تقریریں سن لیجئے. تو یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو قابو میں رکھنا سیکھیں، ان کو سمجھائیں، حالات کے تقاضے کو سمجھیں. حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر امت کے اندر سیاسی شعور بیدار نہیں ہوگا، اس کے اندر سمجھ پیدا نہیں ہوگی، سیاسی شعور نہیں ہوگا، تو ان کی نماز، ان کی تہجد، ان کی تسبیحات، ان کی تلاوت ان کو نہیں بچا پائے. قوم کے اندر سیاسی شعور کا پیدا ہونا یہ بڑی اہم چیز ہے. صرف دعاؤں سے، صرف نمازوں سے، صرف روزوں سے کام نہیں چلتا ہے. دنیا دارالاسباب اللہ نے بنائی ہے. یہاں پر ان تمام حکمتوں کو، ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھ سکیں.
اور حالات کے تقاضے کا مقابلہ کر سکیں۔ آپ دیکھیں اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی تھی، آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے تھا، اس کے باوجود آپ نے کتنی حکمتیں اختیار کی۔ جب غزوہ خندق کا موقع آیا، پورے مشرکین جو ہے وہ چڑھ آئے تھے مدینے پر کہ سارے مسلمانوں کو جڑ سے ختم کر دینا ہے کہ یہ جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے ایک کام اور کیا کہ جو آس پاس کے یہودی تھے مدینے کے، ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، چپکے چپکے ان کے پاس اپنے نمائندے بھیجے اور ان کو بھی ملا لیا کہ بھائی دیکھو اچھا موقع ہے، تم کو بھی چھٹی مل جائے گی، ان سے ہمیں بھی چھٹی مل جائے گی۔ وہ بھی تیار ہو گئے کہ بہت اچھا موقع ہے، مسلمان تو طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، ان کا صفایا ہو جائے گا تو پھر ہماری حکومت ہو جائے گی۔ اور ادھر سارے مشرکین اپنی پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آ گئے۔ ایک صحابی تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، بڑی عمر دی اللہ نے ان کو، فارس کے رہنے والے تھے، وہاں سے آ کر کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کی تلاش ان کی بڑی لمبی داستان ہے، آپ پڑھیں کبھی ان کے بارے میں۔ تو وہ فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کوئی وحی کا مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، اگر اللہ کا کوئی حکم ہو تو ٹھیک ہے، اگر مشورہ لینا چاہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل آپ دیں مشورہ۔ اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیجیے۔ مشورہ کرتے تھے تو مشورے میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایسا ہے کہ اس وقت کے جو حالات ہیں، ہمارے ہاں جب ایسی جنگیں ہوتی ہیں تو ہم لوگ خندق کھود دیتے ہیں، آپ خندق کھودوا دیجئے تو یہ مشرکین اس کو پار نہیں کر پائیں گے اور ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے رائے دی، اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند کیا، اور جہاں سے ان کے حملہ کرنے اور گھسنے کا راستہ تھا وہاں خندق کھودی صحابہ نے مل کے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کام کیا۔ اور آپ کی طاقت، ایک نبی کی طاقت بہت ہوتی ہے نا، ایک عام آدمی اور نبی کی طاقت برابر نہیں ہو سکتی۔ جہاں ایسی جگہ آتی کہ صحابہ اس کو توڑ نہیں پاتے تو اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ یہ تو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے، بڑا مضبوط پتھر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لاؤ مجھے دو، آپ مارتے اور وہ چٹان ٹوٹ جاتی۔ تو آپ نے یہ کام کیا، حکمت کا استعمال کیا۔ غزوہ خندق اس کی گواہ ہے کہ آپ نے وہ خندق کھودی، اور اس خندق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے نے ایسا کام کیا کہ مشرکین دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے علاقے کا طریقہ ہی نہیں ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہوتا، یہ تو نیا طریقہ دیکھ رہے ہیں جنگ لڑنے کا۔ تو اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا حکمت کے تحت، ورنہ آپ بھی چھوڑ دیتے کہ نہیں دعا کی جائے، مسجد میں چلو بیٹھ جاتے ہیں، سارا کام وہیں سے ہو جائے گا۔ حکمت کا استعمال نہ کرو، اسباب کا استعمال نہ کرو، جو چیزیں ہیں ان کا استعمال نہ کرو، نہیں، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اس کا نام ہے کہ پہلے سارے اسباب استعمال کرو، پھر اللہ سے دعا کرو، پھر اللہ سے مانگو گڑ گڑا کر کے کہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا، اب آگے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ یہی دین سکھاتا ہے۔ تو جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ جو زیادہ نیتا گیری کے چکر میں پڑیں گے، زیادہ فرنٹ پہ آئیں گے، زیادہ آگے بڑھیں گے، ان کا اپنا بھی نقصان ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کا بھی نقصان ہے۔ تو ہمیں بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ ہم تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، فیکٹری چلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو خوب آگے بڑھائیں، لیکن آگے جو ہے اپنے آپ کو کہہ لیجئے ہائی لائٹ نہ کریں، خفیہ طور پہ کریں، خوب کام کریں، لیکن میڈیا کے سامنے آنا یا اپنی طاقت دکھانا، یا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں یہ کسی کے نہیں ہیں، یہ آپ سے بھی لیں گے، ان سے بھی لیں گے اور دونوں کا کام تمام کر دیں گے۔ اگر آپس میں آپ بھڑتے ہیں، لڑتے ہیں یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو دونوں طرف سے آپ کا ہی نقصان ہوگا، ان کے تو فائدے ہیں۔ تو جو حالات چل رہے ہیں بہت اچھا ہے، سارے حالات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اصل چیز تو یہ اللہ کی ذات جو ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ سارے اسباب پیدا کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے پاس ساری طاقت ہے، ساری حکمتیں ہیں نا،
وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہمیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں جو عقل دی، دین کے ذریعے سے جو سمجھ دی، اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے جو ہمیں حکمتیں دی ہیں، جو سیرت میں ہمیں سکھایا گیا ہے، ان کا استعمال کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم صرف یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے کہ نہیں یہ سب ہماری ذمہ داری نہیں، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ جیسے بہت سے لوگ تقریر میں کہہ دیتے کہ نہیں بس اللہ سے دعا کرو سب حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ سے دعا کرنا ایک الگ کام ہے، اور اسباب استعمال کرنا الگ کام ہے۔ آپ جائیں آگ میں کود جائیں، کہیں کہ دیکھ اللہ کو بچانا ہوگا بچا لے گا، نہیں تو نہیں بچائے گا، تو جو آگ کا کام ہے وہ کر جائے گی۔ اب آپ کہیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے بھروسے پہ کودے تھے، یہ کون سا بھروسہ ہے؟ ہاں آپ کو حالات ایسے ہو گئے جیسے حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب کس پر بھروسہ کریں گے؟ اب تو اللہ ہی پر بھروسہ کریں گے، وہاں اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ لیکن اسباب نہ استعمال کریں، ہم خود ہی جا کر کے آگ میں کود جائیں اور کہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا نہیں، تو یہ بھی بڑی بیوقوفی کی باتیں ہوتی ہیں جو بہت سے لوگ جو ہے دین کی کم سمجھ کی وجہ سے یا ناسمجھی کی وجہ سے یا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں اسٹیجوں سے بھی کرتے ہیں کہ ارے کچھ نہیں، سب اللہ سے ہوتا ہے تو چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں کہ کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے کتنے بے دینی کے کام ہو جا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں حالات کو سمجھنا ہے، حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، اور ہمیں کسی بھی چیز میں فرنٹ پہ نہیں جانا ہے، جذبات میں نہیں آنا ہے۔ کوئی ہمیں بھڑکائے ہے نا، کوشش کرے ہمارے اندر ابال پیدا کرنے کی تاکہ اس کا مقصد حل ہو جائے، لیکن ہمیں سمجھداری سے کام لینا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسی حکومتیں مسلط کر دی ہیں اس وقت جو مسلمانوں کو مار مار کے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کر رہی ہیں۔ فائدہ ہو رہا ہے اس سے، جہاں ایک طرف ان حکومتوں سے اسلام کو اور مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے، تو دوسری طرف ایک بڑا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ قوم جو کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی، ان کے بچے جو کسی کی سننے والے نہیں تھے، لیکن اللہ نے ایسی حکومت مسلط کی ہے کہ نہیں سنو گے تو اتنا ماریں گے، اتنے دن جیل میں رکھ دیں گے کہ تمہارا سارا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں ہمارے یہاں بنارس میں وہ کچھ نوجوان تھے، بڑا جوش چڑھا تھا ان کو افطار پارٹی کرنے کا، گنگا میں گئے، بڑا مزہ آیا ہوگا ان کو، ویڈیو بنائی، بڑے خوش ہوئے۔ افطار کہاں کریں گے؟ گنگا میں جا کے کریں گے۔ کتنا اچھا کام کیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم تو وہیں کے رہنے والے ہیں، ساری چیزیں پتہ ہے۔ حالات یہ ہو گئے کہ عید کے موقع پر ان کے گھر والے 10-10 لاکھ روپے دینے کو تیار تھے پولیس کو کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں کہ ان کی عید گھر میں ہو جائے، لیکن نہیں ہو پائی عید ان کے گھر میں۔ اب اللہ نے ان کو ایسی سزا دی اس گناہ کی کہ دوبارہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔ وہ سارا جوش ٹھنڈا ہو گیا، سارا غصہ ان کا ٹھنڈا ہو گیا۔ دوسری طرف دوسری قوم کا نقصان ہو رہا ہے، ان کے نوجوان اب جوش میں آ رہے ہیں، بات بات میں قتل کر رہے ہیں، بات بات میں وہ مار رہے ہیں، تو جہاں وہ ہمیں ماریں گے اپنوں کو بھی ماریں گے۔ ان کا نقصان ہو رہا ہے کہ ایک طرف وہ جاہل ہو رہے ہیں، امت مسلمہ میں بیداری ہو رہی ہے، تعلیم کا رجحان پیدا ہو رہا ہے، خاموشی سے کام کرنے کا مزاج پیدا ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ پیدا کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا ہے؟ اس حکومت سے کروا رہا ہے۔ اللہ تو جس سے چاہے کام لے سکتا ہے نا، وہ کروا رہا ہے۔ آپ نہیں مانو گے تو ایسی حکومت ہے وہ آپ کو منا دے گی۔ تو ایک طرف جہاں نقصان ہو رہا ہے تو فائدہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ جو اتنے جوش میں رہتے تھے، جہاں جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا لوٹ لیا، جس کو چاہا قبضہ کر لیا، تو اب تھوڑا سنبھلے ہوئے ہیں۔ نہیں تو سنبھلو، دین نے تو یہی سکھایا تھا۔ دین نے کہاں سکھایا تھا تم کو کہ کسی کی زمین پہ قبضہ کرو، کسی کو ناحق مار دو، کسی پر حملہ کر دو؟ یہ جذباتیت تو اچھی چیز نہیں، صرف جذبات سے کام نہیں چلتا ہے۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی ہے، تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنا ہے، خاموشی سے محنت کرنی ہے، اپنے نام کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، اپنے آپ کو اپنی قوم کو بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں نقصان ہو رہا ہے اور ہوگا نقصان۔ تو ہمیں اس سے پوری قوم کو بچانا چاہیے۔
حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ آج کل جو ایسے ایسے نیتا پیدا ہو گئے ہیں جو نعرے لگوا کر کے اسٹیج سے اپنی حکومت یا کہہ لیجیے اپنی سیاست چمکانے کے لیے نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ صرف اپنے ہیں۔ اپنا فائدہ تو ان کا ہو رہا ہے لیکن پوری قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں نا، 80-20 کا تو کھیل وہ کرنا ہی چاہتے ہیں۔ اور یہ نوجوان بھی جو ہے جیسے ادھر اندھ بھکت ویسے ادھر اندھ بھکت پیدا ہو گئے، کچھ نہیں سنتا ہے، وہ نعرے کے پیچھے ایسا دوڑا چلا جا رہا ہے کہ جا کے گڈھے میں کس گرے گا اس کو کچھ پتہ نہیں، بس جوش۔ یہ جوش نہیں سکھایا، ہمارے آقا نے جوش کو دبایا، جہاں ضرورت پڑتی تھی صحابہ کو دبا دیتے تھے۔ آپ دیکھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر اتنے مشکل حالات تھے کہ مسلمان جو ہے مکے کی سرحد تک پہنچ گئے، اور وہاں سے مشرکین نے کہا کہ نہیں، آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ وہ مکہ کے رہنے والے، ان کا وہاں گھر تھا، ان کے پاس اب طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اللہ کے وسلم نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا۔ کہا ٹھیک ہے، انہوں نے صلح کی، صلح حدیبیہ کی، اتنا دب کر کے کی، کہا کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے نا آپ کا جو ہے نا مسلمان ہو کر کے مکے کا مدینہ آ جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے وسلم نے کہا ٹھیک ہے، واپس کر دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ دیکھیں کتنا مشکل کام ہے۔ حضرت عمر جیسے غصے والے انسان اتنے بے چین تھے کہ ان کا بس چلتا تو کتنی گردنیں مار دیتے، لیکن نہیں، اللہ کے وسلم کے سامنے کسی کی ہمت تو تھی نہیں بولنے کی، چپ تھے، غصہ تھے۔ خوب حضرت ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ یہی کیا ہے نا، جب ہے نا کہا کہ یہ فتح ہو گئی صلح حدیبیہ کے بعد، جب کہا گیا کہ یہ بہت بڑی فتح ہے، فتح مبین ہے، تو کہا یہی فتح ہے۔ تو ان کو نہیں برداشت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے دکھایا کہ اس دبنے کا نتیجہ کیا ہوا۔ نتیجہ دیکھا جاتا ہے، انسان اگر اپنے جذبات پہ قابو رکھ کر کے جنگ کو جیت جائے تو یہی تو جیت ہے اصل، اور غصے میں ہو کر کے جذبات میں آ کر کے ہار جائے تو کون سی کامیابی۔ تو ہمیں میرے عزیز بھائیوں وقت نہیں ہے، لیکن ان حالات کو سمجھنا ہے، حالات کے تقاضوں کو سمجھنا ہے۔ جو بھی چیزیں ملک میں ہو رہی ہیں ان میں ہمیں آگے نہیں رہنا ہے، فرنٹ پہ نہیں رہنا ہے، یہ حالات ہمارے پیچھے رہنے کے، ہم پیچھے رہ کر کے جو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں، جو بھی مدد کر سکتے ہیں وہ مدد ہمیں کرنی چاہیے، اس مدد میں ہمیں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر آگے بڑھیں گے تو آگے بڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پوری قوم کا نقصان ہوگا۔ تو ہمیں پوری قوم کو بچانا ہے، اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے آپ کو بڑھانا ہے، اپنے آپ کو سیاسی طور پر کہہ لیجیے ہے نا، تعلیمی طور پر اور مالی طور پر ہے نا، ہر طور پر دھیرے دھیرے مضبوط ہونا ہے، لیکن کھل کر کے آگے بڑھ کے نہیں کہ ہم جو ہے ہمارے پاس مال ہو گیا تو مال کے نشے میں اتنا چور ہیں کہ ہم اپنا دکھاتے ہی پھر رہے ہیں ہر جگہ۔ ارے اللہ نے دیا ہے تو اس کو خاموشی سے استعمال کریے، دکھائیں گے، نظر میں آ جائیں گے تو آپ کا کام ہو جائے گا، چلے جائیں گے آپ۔ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بس جہاں موقع ملے کوئی فرنٹ پہ ہو تو بس اس کو ختم کرو، تاکہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کے دلوں میں دہشت اور ڈر پیدا کیا جائے۔ تو کیا ضرورت ہے، ہمیں دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سادگی جو ہے ایمان کا حصہ ہے، ہمیں تو سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر، بڑائی، غرور، دکھاوا، یہ سب تو ہمارے دین میں ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین تو سادگی کا دین ہے۔ اللہ نے خوب نعمتیں دی ہیں، خوب استعمال کریے، آپ اچھی گاڑی استعمال کریے، اچھا کپڑا استعمال کریے، اچھا کھانا کھائیے، آپ اچھی چیزوں اللہ کی نعمتوں کا استعمال کریے، لیکن دکھاوا مت کریے، اس کو ہائی لائٹ مت کریے، اس کی وجہ سے اکڑیے مت، ہے نا۔ لا تمشی فی الارض مرحا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو، انک لن تخرق الجبال، نہ تو تم پہاڑوں کو پھاڑ سکتے ہو، توڑ سکتے ہو، ہے نا، ولن تبلغ الجبال طولا، اور نہ تم بلندی میں آسمان تک پہنچ سکتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں ہو تم، اکڑو مت، اور اکڑو گے تو دنیا میں بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں اکڑ توڑنے کے لیے، اور اللہ بھی اوپر بیٹھا ہے اکڑ توڑنے کے لیے، وہ انتظام کرے گا۔ تو ہمیں ہوشیار رہنا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے جو سیرت دی ہے، جو تعلیمات دی ہیں، وہ بڑی اعتدال والی ہیں، بڑی حکمت والی ہیں۔ اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اور جن حالات میں جن تقاضوں کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا، ہم بھی اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔